اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو، بھائیوں اور نہایت ہی عزت کے لائق ماؤں اور بہنوں، ابھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے واقعات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں دل کو منور کرنے والی باتیں جو ہے وہ سنی. توحید ماننے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو تسلیم کیا جائے. جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کیا جائے، جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے رکا جائے. رکنا اگر کوئی انسان کرتا ہے، کرنے والے کاموں کو کر لیتا ہے اور رکنے والے کاموں سے رک جاتا ہے، اسی کا نام نیکی ہے، اسی کا نام پرہیزگاری ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے. ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابیاں اور سرفرازیاں عطا فرماتے ہیں. جو لوگ نیکی کے کام نہیں کرتے اور برائی سے نہیں بچتے، یقیناً ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم نہیں کیا ہے، اللہ کو اپنا الہ نہیں مانا ہے. اللہ کریم نے حضرت انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور اسے یہی کہا ہے کہ میری نافرمانی نہ کرنا، میری بغاوت نہ کرنا، میری بندگی کرنا. لیکن تو فطرت میں انسان ہے تو بھول جاتا ہے. انسان نسیان سے ہے، بھول جانے والا. اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطا اور غلطی انسان کی فطرت میں رکھی ہے. کل بنی آدم خطا، آدم کا ہر بیٹا جو ہے وہ کیا ہے؟ غلطی کرنے والا. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو غلطی نہ کرتا. جو غلطی نہیں کرتا کہا جاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ انسان نہیں ہوتا، وہ فرشتے ہوتے ہیں. جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہوتا ہے. اور جو میں بات بتلانا چاہتا ہوں وہ اسی بات میں مضمر ہے. جو غلطی کر کے اپنی غلطی کو مانتا نہیں ہے وہ انسان نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتا ہے. دو ہی باتیں. جو غلطی نہیں کرتا وہ انسان نہیں، فرشتہ ہوتا ہے. اور جو غلطی کر کے اپنی غلطی کو مانتا نہیں وہ بھی انسان نہیں ہوتا بلکہ شیطان ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ غلطی آپ سے ہو جائے. جب غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، اس غلطی کو تسلیم کر لیں اور مان جانا میں نے غلطی کی ہے، اللہ کی طرف لوٹ آنا اور اللہ سے معافی مانگ لیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ میں آپ کے گناہ کو معاف کر دوں گا بلکہ معافی نہیں کروں گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. میں تمہارے گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ تمہارے گناہوں کو، برائیوں کو نیکیوں کی شکل میں تبدیل کر دوں. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو اپنے پاس بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے، اے میرے بندے تم نے فلاں جرم کیا. بڑی عدالت ہے اور اللہ تعالیٰ عدالت لگا کے بیٹھے ہوئے اور بندے کو بلایا اور اپنے پاس ایک ایک گناہ کر کے ذکر کر رہے ہیں. انسان جو ہے گردن جھکائی ہوئی ہے اور آہستہ سے آواز سے کہتا ہاں یا اللہ میں نے انکار تو نہیں کر سکتا، گناہ کیا ہے، کہتا کیا. پھر یہ گناہ کیا ہے، وہ کہتا ہاں کیا. یہ کیا ہے، کہتا کیا. چند ایک گناہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں، فرشتوں
میرے اس بندے کے جو میں نے گناہ ذکر کیے ہیں ان سب کو نیکیوں کی تبدیل کر دوں. وہ بندہ جو گردن جھکا کے بیٹھا ہوا تھا نا فوراً گردن اوپر کرتا, یا اللہ میں نے وہ اتنا بڑا جو گناہ کیا تھا وہ تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا, وہ فلاں جگہ پہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا وہ تو آپ نے ذکر نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کھلا کر ہنس پڑے, زور سے ہنس کہ یہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ بندہ اپنے گناہوں کا تذکرہ خود کرے گا, اپنی برائیوں کو خود کھول کھول کر ذکر کرے گا. ایسا ہوگا ان لوگوں کے لیے جو لوگ گناہ کر کے گناہ کو تسلیم کر لیتے ہیں, اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں اور مان کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوراً معافی مانگتے ہیں. وہ لوگ بڑے بدبخت ہیں, بڑے بد نصیب ہیں جو گناہ تو کرتے ہیں لیکن گناہ کو گناہ نہیں مانتے, تسلیم ہی نہیں کرتے, اور پھر تسلیم بھی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی نہیں کرتے. ان لوگوں کے بارے میں چند ایک باتیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ لوگ جو گناہ کر لیتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کو گناہ تسلیم نہیں کرتے, اپنی غلطی کو مانتے نہیں ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے. آج دنیا میں چند ایک نہیں, اکثر مسلمانوں کی یہی حالت ہے, اکثر مسلمانوں کی یہی حالت ہے. گناہ کرتے ہیں اور گناہ کر کے سمجھتے ہیں میں نے کوئی گناہ نہیں. مثلا کتنے مسلمان ایسے ہیں جو داڑھی منڈواتے ہیں, معذرت کے ساتھ اگر یہاں مجلس میں کوئی موجود ہو تو میں اس کو نشانہ نہیں بنا رہا, کتنے مسلمان ہیں جو داڑھی کو منڈواتے ہیں. کبھی انہوں نے کہا میں نے گناہ کیا, کبھی وہ اللہ سے معافی مانگی اور رات کو سونے سے پہلے یا اللہ میں نے داڑھی منڈوائی, پچھلے 2 سال ہو گئے داڑھی منڈوا رہا ہوں, یا اللہ معاف. وہ سمجھتے ہیں ساری دنیا منڈوا رہی, میں نے منڈوا لی, پھر کیا ہو. یہ کوئی سارا دین داڑھی کے اندر ہے. میں نے کون سا کچھ جرم کر لیا, باقی بہت ساری نیکیاں تو کرتا ہوں, یہ کون سا کچھ جرم. چلیے داڑھی نہ صحیح. کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, کتنے مسلمان, یعنی آتے نہیں بلکہ 80-85% اگر کہا جائے مسلمان ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں. 10-15-20% لوگ ہیں نماز پڑھنے والے, باقی سب بے نماز. آپ بازار میں چلے جائیں یا اپنے محلے میں جائزہ لیں, جتنا یہ محلہ ہے اور جتنی اس محلے میں مسجدیں ہیں, یہاں پہ کوئی یہودی رہتے ہیں, کوئی عیسائی رہتے ہیں, لیکن مسجدوں میں نمازی کتنے آتے ہیں. اگر سارے محلے کے مسجدوں میں نمازی آ جائیں تو یہ مسجدیں اتنی ہی اور مسجدیں بھی بنا لی جائیں تو مسجدیں کم پڑ جائیں, لیکن کوئی مسجد نماز پڑھنے والے نماز بہت تھوڑے, اور پھر انہیں کوئی احساس نہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے, وہ نماز سے توبہ نہیں کرتے. چلیے ایک مثال اور ذکر کر کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. جھوٹ بولنا کوئی گناہ ہے؟ ہمارے نزدیک کوئی گناہ نہیں. صبح سے لے کر شام تک انسان اتنے جھوٹ بولتا ہے کہ انسان اپنی سچائی اور جھوٹ کا اگر موازنہ کرے تو خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ میرے جھوٹ جو ہے وہ زیادہ ہے اور سچی باتیں جو ہے وہ کیا ہیں, تھوڑی. اور آج مسلمان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, ساری دنیا جھوٹ بولتی, بے ایمانی کرتی ہے, فرار کرتی ہے, میں نے کر لیا تو کیا کریں. یہ برائی کرنا جو ہے یہ بہت بڑی نحوست ہے. انسان غلطی کرے اور غلطی کر کے تسلیم نہ کرے اور پھر تسلیم نہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے, اس کی بہت زیادہ نحوست ہے. پھر کیا ہوتا ہے, چند ایک, ویسے تو بہت زیادہ ہے, بات بہت لمبی ہے لیکن ٹائم کافی ہو چکا ہے. میں جلسے کا ویسے قائل نہیں ہوں, میں تو ایک درس دیا کرتا ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ, 15 منٹ, 20 منٹ, 1 گھنٹہ ایک درس. ایک آدمی کی بات سنے, دل پہ بیٹھے, سمجھ آئے, انسان اس پہ عمل کرے, یہ کافی. چل جائے کہ 3-3, 4-4 گھنٹے کے جلسے کیے جائیں, صبح کی نماز بھی چلی جائے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی 12 بجے کے بعد جو آدمی سوتا ہے نا, میرا غالب گمان یہ ہے کہ وہ بندہ فجر کی نماز سے نہیں پڑھتا. یعنی اگر ہم لوگ یہ 40-50 آدمی اگر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر 12 بجے کے بعد سوئیں نا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں 40-50 میں سے 40 بندے 45 بندے ایسے ہوں گے جو فجر کی نماز ضائع کرتے ہیں, 3-4-5 بندے کوئی ایسے ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں. تو کیا فائدہ جلسے, اس بات کا کیا فائدہ. جس بات نے ہمیں نماز جماعت سے ادا کرنے کی ترغیب ہی نہ دلائی, اس بات کا کوئی فائدہ نہیں. مولوی کی اپنی نماز بھی چلی جاتی ہے, میں بھی جا کے 12-1 بجے کے بعد صبح نہیں اٹھا جائے. تو لہٰذا بڑے بڑے جلسے نہیں ہونے چاہیے. ایک خطیب کو بلایا کر, انتظامیہ سے میری گزارش ہے, ایک خطیب کو بلائیں, عشاء کی نماز کے فوراً بعد شروع کرا دیں.
نعتیں اور تلاوتیں اور اس طرح کے پروگرام نہ کروائیں. ایک آدمی کو پورا ٹائم دے, ایک اس کو موضوع دیں, ایک موضوع پہ وہ کھل کے بات کرے, لوگوں کو خوب مسئلوں کا پتہ چلے, اور جلدی سے جا کر سوچے صبح کی نماز جماعت سے ادا, تب اس جلسے کا اس بات کا فائدہ ہے. وگرنہ یہ ہمارا جلسہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے, ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گا, کامیابی کا ذریعہ نہیں بنے. اگر ہمارے جلسے کی وجہ سے لوگوں کی نمازیں خراب ہو گئی, اس بات کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے بہرحال اپنی اپنی روٹین ہے اور اپنا اپنی سمجھ ہے, میں نے اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے وہ بات کی ہے. بہرحال بات میں نے کہا میری بہت لمبی ہے, لیکن میں اس میں سے چند ایک باتیں بتاتا ہوں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آج دنیا میں رجحان یہ ہے, کرو, لوٹو, بے ایمانی کرو, فراڈ کرو, دھوکہ کرو, کچھ نہیں ہوتا. میں نے دیکھو فلاں بندے کے 10,000 روپے مار لیے, میرا کچھ نہیں ہوا. میں نے فلاں کا 1,00,000 روپے قبضے میں کر لیا اور اس کو واپس نہیں کیا, میرا کچھ نہیں ہوا. میں نے فلاں کیا, مجھے کچھ نہیں ہوا. نہیں, ایسا نہیں. گناہوں کی بہت بڑی نحوست ہے اور اس کا بہت بڑا وبال ہے انسان کی اپنی ذات کے اوپر, انسان کے اپنے خاندان کے اوپر, انسان کے ارد گرد اس کے معاشرے کے اوپر, بلکہ پوری امت اسلامیہ کے اوپر اس کا وبال پڑتا ہے. کیسے وبال ہوتا ہے؟ نمبر 1, انسان گناہ کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا نقطہ لگا دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اذا اذنب المؤمن ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه, جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ لگا دیتا ہے. دل بڑا صاف اور شفاف, نظیف, ہمیں نہیں معلوم. اس آدمی سے پوچھے جس کا بائی پاس آپریشن ہوا, ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر جو ہے جب بائی پاس آپریشن کرتے ہیں دل نکال کر ایک پلیٹ میں رکھتے ہیں. میں نے سنا ہے, اللہ عالم یہ بات کہاں تک صحیح ہے, وہ ایک پلیٹ لیتے ہیں اور وہ انتہائی قیمتی پلیٹ ہے, یعنی تقریباً کہا جاتا ہے ₹1,00,000 کی وہ ایک پلیٹ. ایک مرتبہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو دوبارہ اس پلیٹ کو دوبارہ استعمال نہیں کرتے. اتنا دل صاف ہے, اس میں نکال کر رکھ دیتے ہیں اور باقی آپریشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس میں سے اٹھا کر دل دوبارہ انسان کے جسم میں فٹ کر دیتے ہیں. وہ پلیٹ صرف دل رکھنے کے کام آتی ہے اور ایک مرتبہ کام استعمال میں لے لیتے ہیں, دوبارہ اس کو استعمال نہیں کیا جاتا. اتنا صاف اور شفاف. جس طریقے سے دنیا کی میل کچیل دل کو خراب کر دیتی ہے, اسی طریقے سے انسان کے گناہ بھی دل کو خراب کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جسے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا نقطہ لگا دیا. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے, اس دل کو صاف اور شفاف اور نظیف بنا دیتے, صاف ستھرا کر دیتا. لیکن اگر انسان گناہ سے معافی نہیں مانگتا, وہ گناہ سمجھتا ہی نہیں اور گناہ کرتا ہے, ایک اور نقطہ لگ جاتا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, حتیٰ یعلو قلبہ, یہاں تک کہ وہ کالے نقطے جو ہے اس کے پورے دل کو ڈھانپ لیتے. فذلک الرین الذی ذکرہ اللہ فی کتابہ, یہ وہ زنگ اور کالک ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, خبردار یہ تو کالک ہے, زنگ ہے جو ان کے دلوں کے اوپر چڑھ گیا ہے. کس وجہ سے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے, ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. جب انسان گناہوں کے اوپر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دل کالا ہو جاتا ہے, دل کالا ہو جاتا ہے, دل پہ زنگ لگ جاتے ہیں اور وہ دل خیر و عافیت سے, خیر و برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے. جب دل کے اوپر سیاہی چڑھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر و برکت وہاں تک جو ہے وہ پھر پہنچتی نہیں. یہ ایک جرم, ایک نحوست ہے, ایک نتیجہ ہے. جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا اور واپس نہیں پڑتا, انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے. بلکہ دل ہی کالا نہیں ہوتا, انسان کا چہرہ بھی کالا پڑ جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر قرآن, وہ فرماتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ, لوگوں جب انسان نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی وجہ سے چہرے کو منور فرما دیتا ہے. ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب, نیکی کرنے سے دل بھی روشن ہو جاتا ہے. وقوتا فی البدن, جسم میں طاقت اور قوت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. وسعتا فی الرزق, اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں کرنے کی وجہ سے رزق میں برکت اور فراخی پیدا کر دیتے ہیں. ومحبتا فی قلوب الخلق,
نیکی کرنے والوں کی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت بھی پیدا کرتا ہے. ان کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں. کبھی دیکھا ہے چور، ڈاکو، کوئی زانی، کوئی شرابی فوت ہوا ہو، لوگ اس کے جنازے میں دھڑا دھڑ شہید ہوتے ہو؟ کبھی دیکھا ہے اس کے جنازے میں لوگوں کا جمگٹا ہو، بہت زیادہ تعداد میں آئے ہوں؟ نہیں ہو. لیکن پورا بابا، پتلے پرانے اور پھٹے سے کپڑے پہننے والا، 5 وقت کا نمازی، جس دن وہ فوت ہوتا ہے دور دور سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. وہ بزرگ جو تھے بڑے نیکار، وہ بچوں سے بڑی شفقت کرتے تھے، وہ سچ بولتے تھے، لوگوں کو ہمیشہ اچھائی کی بات کرتے تھے. دنیا نہیں جانتی، لیکن آپ جنازے کے وقت دیکھیں سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ جنازہ پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں. یہ ہے ان للحسنۃ ضیاء فی. اور آخر میں فرمایا وہ محبت فی قلوب الخلق. اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے دل میں ایسے لوگوں کی کیا کرتے ہیں؟ محبت ڈال دیتے ہیں. اس کے الٹ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان للسیئۃ سوادا فی الوجہ. عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، ترجمان القرآن فرماتے ہیں لوگوں برائی کرنے کی وجہ سے دل ہی کالا نہیں ہوتا، چہرہ بھی کالا پڑ جاتا. وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، دل میں اندھیرا اور تاریکی جو ہے وہ چھا جاتی ہے. وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، جسم میں جو ہے وہ کمزوری پڑ جاتی ہے. وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اللہ تعالیٰ رزق میں کمی پیدا کر دیتا ہے. وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور لوگوں کے دلوں میں ایسے آدمی کے بارے میں کیا کر دیا جاتا ہے؟ نفرت ڈال دی جاتی ہے. لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے. چور بھی کہتا ہے میں بھی چوری کرتا ہوں، یار وہ فلانا چور جو ہے وہ تو بڑا ہی خناس ہے. میں بھی بے ایمانی کرتا ہوں، لیکن وہ جو آدمی ہیرا پھیری کرتا ہے نا وہ تو سرا ہے، وہ تو سب سے آگے گزرا ہوا ہے. لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی جو ہے وہ کیا ہے؟ بغض ڈال دیتے ہیں، قدرت اور نفرت جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. انسان سمجھتا ہے نہیں کوئی بات نہیں، میں نے گناہ کیا پھر کیا ہوا، میں نے آج بھی کیا تھا، کل بھی کیا تھا، پرسوں بھی کیا، کچھ نہیں ہوا. کہا نہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دل بھی کالا کر دیتے ہیں، چہرہ بھی کالا کر دیتے ہیں، اور لوگوں کی نفرت اور بغض اور قدرت انسان کے دلوں میں جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے. نمبر ایک گناہ تو یہ ہوتا ہے، ایک نقصان یہ ہوتا ہے، ایک نحوست یہ ہوتی ہے. کوئی سن رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں؟ کچھ لوگ سو رہے ہیں. بس کر دوں؟ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ میں شیخ محترم جو تھے وہ بیان کر دیتا اور میں دعا کر دیتا. آپ لوگوں نے سونا ہے تو مجھے بولیے، میں دعا کر دیتا. اگر کروں تو آپ جا کے بیٹھیے، سنیے غور سے، مجھے بتا دیجیے جب آپ نے سمجھا نہ سو، آپ سمجھیں کہ ہماری بس ہو گئی ہے، نیند آ رہی ہے، مجھے بتا دیں میں بس کر دوں. جب آپ چاہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے. شوق تب ہے اگر آپ شوق سے سننا چاہیں. نہیں سننا چاہتے مجھے بتا دیجیے، میں بس کر دوں گا. نمبر ایک نقصان گناہوں کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل بھی کالا کر دیتے ہیں، چہرہ بھی کالا کر دیتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں بغض اور نفرت اور کینہ اس بندے کے بارے میں جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے. نمبر دوسری بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں، نیکی کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں. یہ قرآن مجید کی جو آیتیں میں نے شروع میں پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر کیا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، اور اللہ کے ڈر اور اللہ کا تقوی ان کے دل میں موجود ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور وہ نیکی کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اسے نیکی کے کام کرنا اس کے لیے انتہائی آسان کر دیتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مسجد میں، غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، جتنے بھی نیکی کے راستے ہیں، مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. وَاتَّقَىٰ، اس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے، اللہ سے وہ ڈرتا ہے، اللہ سے ڈر کر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ سے ڈر کر وہ برائیوں سے بھی بچتا ہے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور نیکی کی تصدیق کرتا ہے. نیکی کی کیا تصدیق؟ کیوں بھائی؟ آپ لوگ اکثر درس بھی سنتے رہتے ہیں، تقریریں بھی سنتے رہتے ہیں، ترجمے کی کلاسیں بھی اٹینڈ کرتے ہیں. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، نیکی کی تصدیق کرتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ نیکی کے کام کرتا ہے. جی، نیکی کے کام کرتا ہے.
نیکی کے کام کرتا ہے ایک آدمی. اور کوئی آدمی جی عملی طور پر اچھائی کرتا ہے, نیکی کے کام کرتا ہے, تقریباً ایک جیسی بات ہے. اور کوئی آدمی نیکی کو سراہتا ہے, تعریف کرتا ہے, حق بات حق سمجھتا ہے. ماشاءاللہ تقریباً ٹھیک ہے باتیں. آسان لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں, آج بازار میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں, دکان پہ کاروبار چل رہا ہو, یعنی خوب گاہکی کا وقت ہو, لوگ آ رہے ہیں, دھڑا دھڑ چیزیں خرید رہے ہیں, اوپر سے اذان ہو جائے. ایک آدمی کہتا ہے یہ دکاندار یہیں پہ چھوڑو, اٹھو نماز پڑھنے چلو. لوگوں اللہ بلا رہا ہے, جو اللہ رزق دینے والا ہے وہ ہمیں بلا رہا ہے, یہ رزق کوئی اہمیت نہیں رکھتا, اٹھو نماز پڑھنے کے لیے چلو. یہ آدمی گویا کہ کیا کہہ رہا ہے, نیکی کی تصدیق کر رہا ہے کہ چاہے مال و دولت کا وقت ہو, چاہے غربت کا وقت ہو, چاہے کام کاج کا وقت ہو, چاہے کام کاج کا وقت نہ ہو, آج بھی اس غیر گزرے زمانے میں بھی کامیابی کی ضمانت کیا ہے, نماز پڑھنا. یا اس کے الٹ ایک اور بات لے لیں, دنیا والے بازار میں بیٹھ کر کاروبار کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہیرا پھیری کرو تو کامیابی, بے ایمانی کرو تو کامیابی ہے, یہ ہاتھ دکھاؤ اور یہ مارو, جو مال دینا ہے سیمپل دکھاؤ کچھ اور دینے والا جو ہے وہ کچھ اور کر کے دے دو. ریٹ لگایا ہے اچھے مال کا اور دے دو نکما مال, آپ کامیاب, آپ کی کوٹھی بھی بن جائے گی, آپ کی گاڑی بھی آ جائے گی, آپ ترقی کر جائیں گے. لیکن ایک اللہ کا بندہ کہتا نہیں, لوگوں کامیابی چاہیے تو سچائی, کامیابی ہے تو امانت میں, کامیابی ہے تو دیانت میں, حرام خوری میں کوئی کامیابی نہیں. یہ ہے وہ آدمی جو کہتا ہے لوگوں یہ نیکی کی تصدیق کہ آج بھی اگر کوئی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے, 1400 سال پہلے بھی کوئی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے, جس طریقے کے مطابق وہ لوگ کامیاب ہو سکتے تھے اسی طریقے کے مطابق آج بھی کامیابی ہو سکتی ہے. اگر آج بھی اس کے الٹ چلا جائے تو انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ ہے نیکی کی تصدیق. آج بھی نماز پڑھو لوگوں کامیاب ہو, آج بھی سچ بولو کامیابی, آج بھی امانت ادا کرو کامیابی. یہ ہے صدقہ کا بالپسند. فرمایا فصل یسرہ للعسرا. اگر یہ تین وصف کسی بندے میں موجود ہوں تو ہم کیا کریں گے, نیکی کے کام کرنا اس کے لیے انتہائی آسان ہے. ہم اسے نیکی کی توفیق دے دیں گے, وہ آدمی نیکی کے اوپر نیکی کرتا ہی چلا جائے گا, اسے نیکی کرنا بھاری نہیں ہو, وہ لیٹ بھی سوئے گا, آذان کے کلمات کانوں میں پڑھتے فوراً اٹھ جائے گا, یا اللہ نماز کا ٹائم ہوگا میں نماز پڑھوں. وہ اپنی نیند کو قربان کر دے گا, اپنے کام کاج کو قربان کر دے گا, وہ نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے گا. جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سلے میں کیا عطا کرتے ہیں, نیکی کی توفیق عطا کرتے ہیں, اور نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے, انسان نیکی سے معروف نہیں رہتا. اس کے الٹ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. جو آدمی بخیلی کرتا ہے, کنجوسی کرتا ہے, جو آدمی بخیلی کرتا ہے اور کنجوسی کرتا ہے, وَاسْتَغْنَى اور بے پرواہ ہو جاتا ہے, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور نیکی کی تکذیب کرتا ہے, تینوں وصف اس کے الٹ. بخیلی کرتا ہے, کنجوس. کتنے ہی لوگ جو ہے وہ بخیل ہیں, جو کچھ لوگ تو ایسے ہیں اپنی شادی بیاہ خوشی کے محفل میں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, لیکن غریب آدمی کو 10 روپے دینے ہو تو جان نکلتی ہے. غریب آدمی کو مانگنے کے لیے آ جائے, مجھے ضرورت ہے, دوائی لینی ہے, فلاں کرنا ہے, تعاون کر دو, تو وہ کہتا ہے میں نے بل دینا ہے, بجلی کا بل ہے, پیٹرول کا بل ہے, مزدوروں کی تنخواہ ہے, فلاں ہے, دینے کے لیے نہیں. 10 روپے 20 روپے دینے کے لیے نہیں ہے, جان نکل جاتی ہے. لیکن اپنی خوشی کا فنکشن وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتا ہے. کچھ بخیل ایسے, کچھ ایسے ہیں جو اپنے اور بیوی بچوں کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے, اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ نہیں کرتے, پیسے سنبھال کر رکھتے ہیں. الذی جمع مالا وعدہ, مال کو جمع کرتا اور گن کر رکھتا ہے, نکال کر پھر گنتا ہے, آج کتنے ہو گئے, آج کتنے ہو گئے, پھر اسے تکیے کے نیچے رکھ دیتا ہے, پھر نکالتا ہے, پھر نہ رکھ دیتا ہے. ایسے بھی فقیر ہوتے ہیں, اور ایسے بھی مال کے ساتھ محبت کرنے والے. یہ مال محبت کرنا جو ہے انسان کے لیے تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں. ایک قصہ ہے, ہمارے ایک استاد نے ہمیں سنایا. وہ کہتا ہے میں کسی باہر کے ملک میں رہنے والا تھا, کہنے والا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا, وہ اپنا ایک ہاتھ اس طریقے سے ڈول میں ڈال کر نہ ہمیشہ رکھا کرتا,
ڈول کندھے کے ساتھ لٹکایا ہوا ہوتا اور اپنے ہاتھ کو اس کے اندر جو ہے وہ ڈال کر بیٹھا رہتا، آتے جاتے جس فنکشن میں شریک ہوتا اسی طرح رکھے رہتا۔ میں نے ایک دن اس کو روک لیا، میں نے کہا یہ کیا کر رکھا ہے آپ نے، یہ ڈول کے اندر اپنا ہاتھ کیوں ڈال رکھا ہے؟ تو میں نے کہا آپ چھوڑیے، آپ کو کیا، آپ جائیے، میرا یہ خاص کام ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے آپ کو بہت مرتبہ دیکھا ہے، ہمیشہ آپ کو اسی حالت میں لگی، یہ کیا ماجرا ہے، مجھے بتلاؤ، آج میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں جب تک مجھے بتلاؤ۔ کہنے لگا اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، بیٹھ جاؤ۔ بٹھا لیا، بٹھا کے کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ میں ایک کفن چور آدمی تھا، میں کفن چرایا کرتا تھا، نیا کفن ہوتا نکال کر بیچ دیتا اور روٹی اپنی کھا لیتا، ہمیشہ اسی طرح اپنا روز گزر بسر کرتا تھا۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ فلاں علاقے کا ایک فقیر ہے، وہ فوت ہونے لگا، اور وہ فقیر ایسا مال کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، اس نے کبھی اشرفی اور سکے، درہم دینار پرانے زمانے میں ملتے تھے سکے، وہ سکے خرچ نہیں کرتا تھا بلکہ جمع کرتا رہتا تھا، حتیٰ کہ اتنی پنڈ جو ہے اس کے پاس جمع ہو۔ تو اس نے اپنے ساتھی کو فوت ہوتے وقت وصیت کی کہ آج میں مرنے لگا ہوں، میری ایک خواہش ہے وہ پوری کر دینی۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہا زندگی میں یہ میں نے مال اپنے پاس رکھا ہے، مجھے بڑا پیارا ہے، میرا جی چاہتا ہے جب میں مر جاؤں تو یہ میرا مال میرے ساتھ ہی دفن کر دے۔ یہ آدمی کفن چور کہنے لگا مجھے پتا چلا کہ اس نے یہ وصیت کی ہے تو میرا دل خوش ہو گیا کہ آج کفن ہی نہیں ملے گا، آج بہت سارے سکے، درہم اور دینار، اشرفیاں جو وہ بھی ملیں گے۔ چنانچہ اس آدمی کو فوت ہو گیا، اس نے اسی طرح اس کو دفن کیا اور سکے بھی سب ساتھ ہی دفن کر دیے۔ میں رات کو گیا، قبر کھودی، کفن دیکھا، کیا دیکھتا ہوں، کفن پیچھے ہٹا ہوا ہے اور وہ گرا چادر جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے اور وہ سکے سارے کے سارے اس کے جسم پہ پڑے ہوئے، پورے جسم کے اوپر اس کے سکے پھیلے ہوئے۔ عقل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب انسان گناہ کرتا ہے نا، اس کی عقل مت ماری جاتی ہے۔ جب اس نے یہ گرا کھلی ہوئی دیکھی اور سکے پھیلے ہوئے دیکھے اور اس کا کفن اترا ہوا دیکھا، وہیں پہ اسے سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ کہنے لگا میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فوراً سکے کو ہاتھ ڈالا اور اس کو اپنے تھیلے میں ڈالنے کی کوشش۔ جیسے ہی میں نے سکے کو ہاتھ لگایا، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے ہزاروں وولٹ کا کرنٹ جو ہے مجھے کسی نے لگا دیا۔ میں چیختا مارتا ہوا پیچھے ہٹا اور میرے ہاتھ میں جو ہے ایسے لگا جیسے اس کو کسی نے بہت زیادہ تیز آگ میں جلا دیا۔ میں جلدی سے وہاں پہ جان چھڑائی اور وہاں سے بھاگا اور میں اپنے ہاتھ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں جتنے علاج سے اپنے پاس کر سکتا تھا کیے، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ میں ڈاکٹروں کے پاس گیا، انہوں نے علاج کیے لیکن کوئی ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوا۔ پھر ایک حکیم نے مجھے بتلایا کہ اپنی یہ دوائی ہے، اس کو تیار کر لو اور تیار کر کے ہمیشہ اپنا ہاتھ اس پہ رکھو۔ جب تک اس دوائی کے اندر میں اپنے ہاتھ کو رکھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے، جب میں باہر نکالتا ہوں اسی طرح میں تڑپتا ہوں، مجھے اسی طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے ہاتھ کو تیز آگ کے اندر کسی نے داخل کرنا۔ تو اندازہ کیجئے وہ آدمی جس کے جسم کے اوپر وہ سکے اور اشرفیاں لگا دی گئی اس کا کیا اثر ہوگا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ کچھ بخیل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ مال و دولت سے اتنی زیادہ اندھی محبت کرتے ہیں جو ان کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ وبال جان ہے اور عذاب کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ، رہا وہ آدمی جو بخیل ہے، وَاسْتَغْنَىٰ، اور وہ بے پرواہ ہو گیا، نہ اللہ کی پرواہ ہے نہ لوگوں کی پرواہ ہے، بے حیائی، برائی اور فحاشی کے کام کرتا ہے، اللہ سے بھی ڈرتا نہیں، لوگوں سے بھی نہیں ڈرتا، یہ ہے وَاسْتَغْنَىٰ، بے پرواہ ہو گیا۔ وہ کہتا مجھے کون کو روکنے والا ہے، نہ اللہ سے ڈرتا ہے نہ لوگوں سے ڈرتا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور نیکی کی تکذیب کرتا ہے، نیکی کی تکذیب کرتا ہے۔ مولوی صاحب جائیے، آپ کے پاس ٹائم فارغ ہے، آپ نماز پڑھیے، میرے تو دکانداری کا کام ہے، اس وقت تو کامیابی مجھے ملنے والی ہے، آپ کو کیا معلوم۔ بے ایمانی کیجیے، بے ایمانی کیجیے، آپ کامیاب ہو جائیں گے، بے ایمانی بھی کریں گے آپ نہیں کامیاب ہو سکتے۔ کتنے لوگ ہیں سادہ دل لوگ کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بڑے بڑے کاروباری حضرات اس کو بولتے ہیں حضرت آپ سادہ سے آدمی ہیں، کاروبار کی دنیا میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، یہاں پہ تو دماغ تیز چاہیے، زبان تیز چاہیے، جھوٹ بولنے والی چاہیے، فراڈ کرنے والا بندہ چاہیے، وہ کامیاب ہوگا۔ یہ ہے نیکی کی تفسیر۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، آج کے زمانے میں وہ کہتا ہے کہ لوگوں کامیاب وہ ہے جو فراڈ کرے، جو دھوکہ دے، جو بے ایمانی کرے، جو نماز چھوڑ دے، وہ کامیاب ہے۔ فرمایا یہ آدمی نیکی کی تکذیب کر رہا ہے۔ جو آدمی یہ تینوں کام کرتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ،
ہم ان کے لیے نیکی کے کام کرنا انتہائی مشکل کر دیتے ہیں. نیکی کی توفیق ان سے چھین لیتے ہیں، پھر نیکی کے کام وہ نہیں کر سکتے. بے نمازی کو آپ کہیں نماز پڑھو، وہ پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ. بلکہ وہ اسی مراسی کی طرح جس کے چودھری نے اسے کہا تھا، اس نے اپنے سارے ملازموں سے کہا یار نماز پڑھو، میں آپ کو پیسے دوں گا، جو آدمی نماز پڑھے گا اس کو 10-10 روپے ملے گا. وہ سارے نماز پڑھنے آ گئے، مراسی بھی آ گیا، اس نے بھی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پرانے زمانے کی بات ہے، اس نے سب کو 10-10 روپے دے دی. مراسی کہنے لگا چودھری صاحب اگر غصہ نہ کرو تو ایک بات تو کہہ دو. کہا کہہ دو، کیا بات ہے؟ کہا چودھری صاحب جڑا آپ نے کام لیا ہے نا، وہ کام بہت سخت لیا ہے اور مزدوری آپ نے بہت تھوڑی دی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی. وہ تو چکر آتے ہیں. قرآن مجید میں کأنما یصعد الی السماء، وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے بغیر سیڑھی کے آسمان کی طرف چڑھا جاتا ہے. جیسے آسمان کی طرف بغیر سیڑھی کے نہیں چڑھ سکتا، ایسے ہی برائی کرنے والا آدمی کبھی نیکی کے کام نہیں کر سکتا. وہ نہیں کر سکتا، وہ نیکی کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق نہیں دیتا. ایک آدمی جو 5 وقت کا نمازی نہیں، صبح کو فجر کے وقت اٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، جماعت سے تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جب تم ایسا کرو گے، برائی کرو اور برائی کرنے کے بعد اس گناہ کو گناہ ہی تسلیم نہ کرو اور اس گناہ سے معافی ہی نہ مانگو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نیکی کی توفیق میں تم سے چھین لوں. تمہیں نیکی کی توفیق نہیں ملے گی. پھر تم کہو گے میرا جی تو چاہتا ہے قرآن پڑھوں، لیکن وہ ایسا سمجھ نہیں آتی، قرآن میں دل نہیں لگتا. 2 منٹ تلاوت کرتا ہوں میرا جی اکھڑ جاتا ہے، موڑ کے چلا جاتا ہے. مولوی صاحب میں مسجد میں بیٹھتا ہوں، بیٹھا نہیں جاتا، جلدی سے باہر چلا جاتا ہوں، مسجد میں دل نہیں لگتا. کیسے دل لگے گا جب انسان نیکی کے کام کرتا ہی نہیں، زیادہ برائی کے کام کرتا ہے اور برائی کے کام کرنے کے بعد اس سے توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، تو انسان نیکی کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا. کیونکہ بس کریں 2 باتیں ہوتی، ایک تو انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے اور چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان نیکی کے کاموں سے محروم کر دیا جاتا ہے. بس کریں، ٹائم کافی ہو گیا ہے، 11:44 ہو گیا، آدھا گھنٹہ تقریباً میرا ہو گیا. آپ کی مرضی ہے، میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ سننا چاہیں تو میں سناؤں گا، کم از کم آدھا پونا گھنٹہ تقریباً اسی موضوع پہ جاری کی جا سکتی ہے اگر آپ چاہیں. نہیں تو میں یہیں پہ بس کرتا ہوں اور دعا کر دیتا ہوں. کافی ہے؟ بولیے. نہیں بول رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی جو ہے وہ نام ہے، اس کا مطلب بس کر دیجیے. چلیے انشاءاللہ باقی باتیں میرا وعدہ رہا کبھی دوبارہ موقع ملا اسی عنوان کو پھر آگے مزید بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اپنے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غلطی اللہ تعالیٰ پہلے تو کرنے کی توفیق ہی نہ دے، گناہ کا کام نہ کرنے دے. اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی توفیق اور تسلیم کرنے کے بعد غلطی سے معافی مانگنے کی توفیق دے. اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے سارے گناہ پچھلے معاف فرما اور آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سحری کھانا سنت ہے، برکت ہے، اگر کھا لی جائے تو اچھی بات ہے، نہ کھائی جائے تو فرض نہیں ہے. روزہ بغیر سحری کھانے کے بھی ہو سکتا ہے. نیت ضروری ہے، نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور نیت کا وقت مغرب کی اذان سے، مغرب کے سورج کے غروب ہونے سے شروع ہو جاتا ہے. ملم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جس نے رات کو روزے کی نیت نہیں کی اس کا کوئی روزہ نہیں. مغرب کے بعد صبح اذان ہونے سے پہلے پہلے کسی بھی لمحے میں روزہ رکھنے کا ارادہ کر لیا تو اس کے بعد انسان اگر سحری کھا لے تب بھی روزہ ہو جائے گا، نہیں کھایا تب بھی روزہ ہو جائے گا. یعنی رات کو انسان سویا ہے، یہ چاند نظر آ گیا میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، نیت ہو، یہی اس کی نیت. رات کو تراویح پڑھ لی، کیوں پڑھی ہے؟ روزہ رکھنے کے لیے پڑھی، یہ بھی نیت ہوگی. رات کو روٹی کے لیے آٹا بنا کر رکھ دیا، سالن پکا کر رکھ دیا، یہ کیوں پکایا رات کے وقت؟ صبح کو سحری کرنی، یہ بھی نیت ہو. گویا کہ اتنا ارادہ ہو جائے میں نے روزہ رکھنا، یہ نیت ہو گئی. اب صبح کو اٹھ کر سحری کھا لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر وہ سویا رہا اور اذان ہو گئی اور وہ اٹپہرا روزہ رکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کا روزہ صحیح. سحری کھانا جو ہے وہ روزے کے لیے فرض نہیں ہے، سنت ہے.
آپ نے فرمایا تھا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَکَۃ، لوگوں سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ ہمارے روزے میں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے روزے میں سحری کا فرق ہے، وہ لوگ سحری نہیں کرتے، ہم لوگ جو ہے وہ سحری کرتے ہیں، تو لہٰذا سحری کرنا افضل عمل ہے، بہتر ہے، لیکن اگر کبھی رہ جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم انا نسألك بأنت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المظلومين في كل مكان، مولا کریم ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ جگہ جگہ پہ مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اللہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں، یا اللہ تو دیکھتا ہے، اللہ تو مدد کرنے پہ قادر ہے، اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ جو ظالم مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما، اللہ ان کے شر سے، ان کے حسد سے اور ان کی دشمنی سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، اللہ ملک پاکستان اور ملک سعودی عرب کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں نیک اور صالح حکمران نصیب فرما، اللہ وہ ملک لوگ جو دین کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ اسلام کا محفوظ اور مضبوط قلعہ پاکستان اس کے دشمن ہے، اللہ انہیں نیست و نابود فرما، اللہ ان کی سازشوں سے ملک پاکستان کو محفوظ فرما، اللہ جو مسلم ممالک کی حفاظت کرنے والے ہیں، یا اللہ اس وطن سے محبت کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ ان کی تو حفاظت فرما، اللہ جو مسلمان بہن بھائی رشتے دار عزیز و اقارب بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ طرح طرح کی بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر ہے، کینسر ہے، شوگر ہے، ٹی بی ہے، اللہ ایسی لا علاج بیماریاں ہیں جن کا پتہ بھی نہیں چلتا، اللہ گھر گھر میں بیماریاں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ صحت والی، عافیت والی، سلامتی والی، نیکی والی، تندرستی والی زندگی نصیب فرما، اللہ محتاجگی والی زندگی سے محفوظ فرما، اللہ محتاجگی والی زندگی سے محفوظ فرما، اللہ جب تک زندگی ہے اللہ اپنی ذات کا محتاج رکھنا، لوگوں کی محتاجگی سے محفوظ فرما، اللہ جو بہن بھائی بے روزگار ہیں اللہ جن کے پاس روزگار نہیں اللہ حلال کا بہترین روزگار نصیب فرما، اللہ رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرما، اللہ بے روزگاری سے محفوظ فرما، اللہ گھروں میں بے چینی سے، بے سکونی سے محفوظ فرما، اللہ جو بے چینی ہے، بے سکونی ہے، گھروں میں اطمینان اور اتفاق اور اتحاد کی شکل میں تبدیل فرما دے، اللہ گھروں میں آپس میں رشتے داروں کو پیار اور اتفاق اور اتحاد سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو رشتے کر دیے ہیں ان میں خیر و برکت عطا فرما، اللہ جن کو رشتے نہیں مل رہے بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے اللہ اچھے رشتے عطا فرما، اللہ جن بہن بھائیوں کو تو نے اولاد سے نوازا ہے ان کے اولاد کو نیک فرما، اللہ جن کو بیٹے دیے ہیں بیٹیاں بھی عطا فرما، اللہ جن کو بیٹیاں دی ہیں بیٹے بھی عطا فرما، اللہ جن کو اولاد سے محروم رکھا ہے اللہ تو ہی اولاد دینے والا ہے، تو ہی محروم رکھنے والا ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کی گود کو ہرا فرما، اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما، اللہ بھی کسی بھائی کا ذکر کر رہے تھے اس کو دیر ہو گئی اللہ اولاد سے وہ محروم ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اسے بھی نیک اولاد عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اسے اس بھائی کو بھی نیک اولاد عطا فرما، اللہ تیرے آگے کوئی مشکل نہیں، تو زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں، ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولادیں دے سکتا ہے، اللہ اپنے ان بندوں کو بھی اپنی ان کو نیک اولادوں سے مالا مال فرما، اللہ اپنی رحمت کی بارش ان کے اوپر بھی برسا، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہمیں بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، اللہ جن کے باپ جن کے والدین رشتے دار ذکر فوت ہو گئے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اللہ جن بھائیوں نے یہ نیکی کے پروگرام منعقد کیے ہیں
اللہ یہ نیکی کی مدرسے قائم کیے ہیں، اللہ ان کی جہود کو قبول فرما، اللہ انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اللہ جو تیری مسجدوں کو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو تو آباد فرما، اللہ جنہوں نے مسجد بنائی ہے اور مسجد کی آبادی میں وہ حصہ لیتے ہیں اللہ ان کے مال و دولت کے خرچ کیے وہ قبول فرما دے، اللہ اس پروگرام کے سننے والوں کی نیک اور دلی خواہشیں ساری پوری فرما دے، اللہ اس وقت یہ لوگ ان کا مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں، میرا ان سے کوئی مطالبہ نہیں، تیرے دین کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ ان کی جو دینی خواہشیں اللہ کو پورا فرما، اللہ جس کو جو جو چیز چاہیے اللہ اس کو اپنی رحمت سے عطا فرما، اللہ اولاد چاہیے تو اولاد عطا فرما، اللہ رزق چاہیے تو رزق میں برکت فرما، اللہ کسی کے پاس اپنا گھر نہیں تو اپنا گھر عطا فرما، اللہ کسی کے والدین بیمار ہیں تو ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، کسی کے بچے کسی کی بیگم بیمار ہے اللہ اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرما، اللہ ہم اپنے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کل قیامت کے دن ہمارے گناہ ہمیں دکھا کر شرمندہ نہ کرنا، اللہ کل قیامت کے دن پیارے پیغمبر کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، اللہ کل قیامت کے دن تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوگی، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.